الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم انہیں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کے حوالے سے، ایمان اور کفر کے حوالے سے الگ الگ تعریفیں ہیں۔ مسلمان کی، مومن کی تعریف اور ہے، اور کافر کی تعریف اور ہے۔ تو اس میں اصل میں یہ تین کیٹاگریاں ہیں۔ مسلمان، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اقرار کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک زبان سے بھی وہ کہے اور دل سے بھی مانے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ زبان و دل دونوں سے پڑھے۔ بڑی سادہ سی اس کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ دوسرے کافر ہیں۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دل سے بھی انکار کرے اور زبان سے بھی اسلام کا انکار کرے، اللہ رسول کا زبان اور دل دونوں سے انکار کرے اور اس کا اظہار بھی کرے، علی الاعلان اس کا انکار کرتا ہو، اس کو کافر کہتے ہیں۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہے۔ تیسرے وہ ہیں کہ جو نہ کافر ہیں نہ مسلمان ہیں، قرآن مجید نے ان کو منافق کہا ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جو زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، مگر دل اس کا کفر کی طرف ہی ہوتا ہے، دل میں کفر کی محبت ہے اور کافروں کا ہمدرد ہے۔ زبانی کلامی وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں سے ہمدردی بھی جتاتا ہے۔ تو ایسا بندہ جس کی زبان کچھ کہے اور دل کچھ کہے، اس کو قرآن پاک نے اور منافق کہا ہے۔ وہ منافق ہے کہ زبان اور دل ایک جیسا نہیں ہے۔ ان آیات میں جو بات کی وہ کافروں کی ہے، اور ان کافروں کی بات ہے کہ جن کی قسمت میں ہی ایمان نہیں ہے، وہ کفر پر ہی رہے اور کفر پر ہی موت آ جائے گی ان کو، اور موت آئی ان کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تسلسل کے ساتھ کافروں تک دین پیغام پہنچا رہے تھے، تو ان میں بعض کفار، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے، وہ اسی بات پہ کھڑے رہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھنا، ہم نے اسلام کو قبول نہیں کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کچھ رنجیدہ بھی ہوئے کہ میں ان کی بھلائی کے لیے پیغام حق ان تک پہنچا رہا ہوں، مگر یہ کیوں نہیں اسلام کی طرف آ رہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، محبوب، ان الذین کفروا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم انذرتہم برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرایا کس چیز سے جا رہا تھا؟ انہیں مسلسل حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، حالت کفر میں مر گئے
جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی ناراضگی مول نہ لو، اللہ تم سے ناراض ہے، یہ بت تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ نجات کا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ایمان انہوں نے لانا کوئی نہیں۔ اور ایمان کیوں نہیں لانا انہوں نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایمان کیوں نہیں لانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اس آیت میں بیان کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، پردہ ہے۔ مہر کس چیز کی لگا دی؟ آگے جا کے آپ پہ اسی بات کو قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ ہرگز نہیں لوٹیں گے۔ تو ایسا بندہ، اور یہاں کا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ کبھی اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، کبھی بھی ان پر کوئی نصیحت وصیت اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ کبھی انہوں نے دل سے دین اسلام کی بات کو سنے ہی نہیں تھا۔ ایسا دل کہ جو دل حق کو قبول نہ کرے اس کو مردہ دل کہا گیا ہے، اور ایسے کان جو حق بات کو سننا گوارا نہ کریں وہ کان مردہ کان ہیں، اور ایسی آنکھیں حق کو دیکھنے کے باوجود وہ قبول نہیں کرتی، تو ان آنکھوں پر پردے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک یہ، دوسرا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سالہ، ایمانت، دیانت، صداقت، یہ وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام امین ہیں، صادق ہیں، مگر اس کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے سامنے کی زندگی کہ نبی علیہ السلام جب دین اسلام کا پیغام دے رہے ہیں اس میں ماں سوا سچائی کے اور کچھ نہیں ہے، ماں سوا ایمانداری کے کچھ نہیں ہے، ماں سوا یہ کہ اللہ کی عبادت کے کرو، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود متاثر نہیں ہوئے، ان کے دل نے نبی علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا کہ محبوب ان کے سامنے آپ رہے، اگر اس کے باوجود ہی آپ کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین بھی ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے، اب وہ اسی حالت میں مر جائیں گے، حالت کفر میں وہ دنیا سے جائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ پردہ کس چیز کا ہے؟ دنیا کی دولت کا، کفر کا، بادشاہی کا۔ یہ سارے پردے ہوتے ہیں انسان کی آنکھ پر کہ وہ حق کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ ان کے سامنے حق موجود تھا نبی علیہ السلام کی صورت میں، ان کے سامنے قرآن نبی کے سینے اطہر پر اتر رہا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں پہچان سکے، تو فرمایا اب ان کے لیے ہے کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو یہ بات یاد رکھو، کسی کافر کے لیے آپ دعائے بخشش نہیں کر سکتے، دعائے ہدایت تو کر سکتے ہو، نبی علیہ السلام نے کی بھی کہ اللہ اس کو ہدایت دے اسلام کی، مگر اگر وہ حالت کفر پر مر جائے تو اس کے لیے آپ دعائے بخشش نہیں کر سکتے۔ یہ جانے انجانے میں ہمارے مسلمان بھائی کر دیتے ہیں، مر جاتا ہے کوئی غیر مسلم، کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کرے، اب جب مر گیا اب اس کے لیے معافی کی گنجائش ختم ہے۔ ہاں وہ زندگی میں کلمہ پڑھ لیتا، موت سے پہلے پہلے اسلام کی طرف آ جاتا، پھر یقیناً اللہ بڑا غفور الرحیم اس کو بخش دیتا۔ کافر کے لیے بس دنیا ہے، دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے، جب اس دنیا سے جائے گا پھر جب حشر کے دن اٹھے گا پھر وہ جہنم ہی اس کا مقدر ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اس نے زندگی حالت کفر میں گزاری، زندگی اس نے اس طرح گزار دی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حق کو نہیں سمجھا، تو کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ کافر کی دو باتوں میں، مومن کے لیے اللہ نے 5 آیتیں اور کافر کے لیے 2 آیتیں بیان کر دی۔ اب آگے منافق کی بات آئی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں،
मन यक़ूलु आमन्ना, कि हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और पिछले दिन पर यानी क़यामत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं। फरमाया लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, ये अब मुनाफिक की बात शुरू हो रही है। जो मैंने कहा मुनाफिक वो जो ज़ुबान से कहता है दिल से नहीं मानता, ज़ुबान पे इस्लाम के रट लगाता है मगर दिल कुफ्र के लिए है, कुफ्र की हमदर्दी है, और दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदूरत और नफ़रत भरी हुई है। वही मुनाफिक है कि जिसके दिल में ज़ुबान से वो कहे मैं हुजूर के लिए मर जाऊंगा मगर दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम से नफ़रत करे, तो यही मुनाफिक है। और मुनाफिक कौन होता है? तो कहा लोगों में से कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए। ये तो वो कहते हैं हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और ये भी कहते हैं वबिल यौमिल आखिरी, जब मरेंगे मरने के बाद भी हमने अल्लाह के हुजूर जाना है, हशर के दिन जाना है, क़यामत को मानते हैं। मगर इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, मालिक बेनियाज वो क्यों नहीं है? हालांकि वो अल्लाह के एक होने का ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, वहदहू ला शरीक मानते हैं, ये भी मानते हैं कि मरने के बाद उठना। कहा इसलिए कि वो ये नहीं कहते कि साथ वो ये तो कहते आमन्ना बिल्लाहि, मगर वो ये आम वो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते, हुजूर से मोहब्बत नहीं करते। तो अल्लाह भी ऐसे ईमान को कबूल नहीं करता जिस ईमान के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल ना हो। ये बात लिख लें, मैं फिर एक बार ये कह रहा हूँ, ये बात लिख लें। ईमान तुम्हारा ईमान और इस्लाम वही इस्लाम और वही ईमान अल्लाह के यहाँ भी कबूल है, और वही इस्लाम और ईमान तुम्हारे लिए बख्शिश और निजात और जन्नत का जरिया बनेगा जिसके अंदर मोहब्बत रसूल शामिल होगी, जिसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत शामिल होगी। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से अकीदत नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उल्फत इस दिल में नहीं, फिर ये नमाजें तुम्हारी नमाजें नहीं बचाएंगी तुम्हें, तुम्हारा रोज़ा तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हारे कोई नेक अमाल तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। अगर बचना है तो उसका शर्त ये है कि सबसे पहले जैसे कहते हो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तो ये कहो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, और नबी अलैहिस्सलाम सारी कायनात में अफजल व आला हैं। हुजूर अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलियत अता फरमाई है। तो हमें अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा दे।